14% کی ہماری آبادی 17 کروڑ مسلمان ہے اور ہندوستان کی لوک سبھا میں صرف 23 ہیں. تمل ناڈو کی اسمبلی میں صرف 6 جیت کر آتے ہیں. ہر اسمبلی میں ہمارا نمبر گھٹتا جا رہا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اور جب آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بولا جاتا ہے کہ اماں ہے, اماں دیکھ لیں گے. اگر کرونا دی ہے تو بولیں گے تلائیور دیکھ لیں گے. ارے آخر کون دیکھے گا ہمارے مسائل کو؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری آواز کی ضرورت ہے. مجلس اتحاد المسلمین آپ سے کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کی آواز ہم آواز اب ملا کر بولیں گے. ہماری آواز پر کسی اماں کی مہر نہیں ہوگی یا کسی تلائیور کی مہر نہیں ہوگی. ہماری آواز کو کوئی نہیں روک سکتا. ہماری زبانوں پر کوئی روک تام نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن ہے. یہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی آواز کو رکھوں. بتاؤ, آج میں اس وقت بھی جب وکیل الیکشن لڑ رہے تھے وانیم باڑی سے, تو میں وانیم باڑی کی عوام سے بھی کہہ رہا تھا کہ تمل ناڈو کے اسمبلی کے در و دیوار ترس رہے ہیں. وہ در و دیوار یہ بےتاب اور بے چین ہے سننے کے لیے کہ کاش کوئی تمل ناڈو کے اسمبلی میں آ کر تمل ناڈو کے مسلمانوں کے مسائل کی بات کر سکے. کوئی تمل ناڈو کے اسمبلی میں آ کر وہاں پر وانیم باڑی کے وہ لیدر کا کاروبار ٹینریز کے مسائل کی بات کر سکے. کاش کوئی آ کر ہمارے اردو اسکولوں کے بارے میں بات کر سکے. 300 اردو اسکول میں سے 200 بند ہو گئے, آج 100 اسکول ہیں تو ٹیچروں کو اپوائنٹ نہیں کیا جاتا. بتائیے کون اٹھائے گا یہ مسائل؟ کون اٹھائے گا یہ مسائل؟ اور ہمارا حال یہ کر کے رکھ دیے کہ رمضان آیا تو ایک افطار کی پارٹی ڈراویڈین پارٹیز کر دیتے, ایک افطار کی دعوت کر دیتے, ایک مسلمان کے بازو بیٹھ جاتے, ٹوپی پہن کر بازو بیٹھ جاتے. اور ہائے غریب دیکھ کے بولتا کہ بھائی روزے سے میں ہوں یا یہ ہیں؟ میں 16 گھنٹے سے پانی نہیں پیا, میں 16 گھنٹے کام کیا, کیونکہ میری شریعت کا حکم ہے. یہ ہمارے افطار کی دعوتوں کو بھی اب نہیں چھوڑ رہے, افطار کی دعوت میں بھی آ جاتے. مجھے ہمارے کوئی دوست بتا رہے تھے کہ بقرعید میں بھی ایک بہت بڑے یہاں کے پولیٹیشین ہیں, انہوں بقرعید میں بکری ذبح کرتے سنا, انہوں گوشت بانٹتے. میرے بھائی, یہ ہم کو تمہارے کٹے ہوئے گوشت یا تمہارے پاس کے کٹے ہوئے بکرے کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہارے کھجور کے محتاج نہیں ہیں. ہم کو انصاف چاہیے, ہم کو عزت چاہیے. ہمارے مسائل کو حل کرو آپ. ہمارے مسائل کو کوئی حل نہیں کرتا, اور صرف ہم کو چاکلیٹ دے کر یا پھر ٹافی دے کر ہم کو بہلا دیا جاتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس کا ذکر ابھی یہاں پر کیا گیا کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ اونٹ کی قربانی نہیں دے سکتے. ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں, ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں, مگر میں اماں سے ایک ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جلی کٹو کا فیصلہ آیا تو اماں نے بولا سپریم کورٹ. تو ہم بھی اماں سے بول رہے, اماں سپریم کورٹ جاؤ نا. جلی کٹو کے لیے سپریم کورٹ ہے تو کیا اونٹ کے اوپر سپریم کورٹ نہیں جا سکتے؟ انٹریم آرڈر کے اوپر جائیے آپ. جلی کٹو کے لیے آپ نے پریشرائز کیا تھا مودی گورنمنٹ کو کہ لاس کو بدلو. آپ بولیے ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ ذبح کرنے کی جگہ نہیں ہے, آپ ذبح کرنے کی جگہ مہیا کریے. مہیا کر کے جا کر ہائی کورٹ کو پٹیشن دیجئے کہ ہم نے جگہ کو بنا دیا ہے. مگر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی. میرے بھائی, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہر جگہ پر یہی حال بنا ہوا ہے. جیلوں میں کتنے سال سے ہمارے لوگ ہیں ڈیٹینیز. آپ کو معلوم تمل ناڈو کے جیلوں میں مسلمان ڈیٹینیز 580 ہیں. انڈر ٹرائل کتنے ہیں؟
अंडर ट्रायल तमिलनाडु के जेलों में मुसलमान करीब 12-13%। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर ट्रायल को छोड़ो, मगर कोई छोड़ने की बात नहीं करते। और जब हम वकील देने की बात करते हैं तो संघ परिवार वाले, फिरका परस्त जहन रखने वाले बोलते कि असदुद्दीन ओवैसी टेररिज्म की और टेररिस्ट की मदद कर रहा है वकील देकर। बताइए आप कि हम जेलों में कितने साल से सड़ रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ते आप? आप अन्ना दुराई की सालगिरह पर छोड़िए, एमजीआर की सालगिरह पर छोड़िए। अरे हमारे लोगों को छोड़ो ना जेल से। उनके भी घर में उनके बच्चे तड़प रहे हैं, उनकी मां तड़प रही है अपने बेटे को सीने से लगाने के लिए, उसकी बीवी बेवा बन चुकी है अपने शौहर को नहीं देखकर। कि हमारे जज्बात नहीं है, कि हमारे खुशियां आपके लिए कोई माने नहीं रखते। आखिर कब तक हम गुट गुट कर जिंदगी गुजारेंगे? याद रखो, डरना और गुट कर जिंदगी नहीं गुजारना है। ये जमहूरियत है, अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा, अपनी जबान को खोलना पड़ेगा। और जब तक आप अपनी जबान को और अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, दुनिया हमारी बात को नहीं सुनेगी। जब हम अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपने मसाइल को रखेंगे, और जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती आ रही, ये काम आपको और हमको करना है मेरे भाई। आप बताइए कि जब मैंने कहा कि जो बच्चे पकड़े गए थे हैदराबाद में आईसिस के केस में, मैं तो आईसिस को के बारे में 2 साल से कह रहा हूं, 2.5 साल से कह रहा हूं कि इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आईसिस शैतान की औलाद है। मगर वो बच्चे पकड़े गए, उनके घर वाले मेरे ऑफिस को आकर बोले कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं करा। मैंने कहा ठीक है, अब तो केस बुक हो गया, जेल में है, आप वकील को खड़ा करो और कोर्ट इंसाफ करेगा। तो 2 अफराद खानदान के लोगों ने कहा कि हमारे पास वकील नहीं कर सकते, आप करिए। मैंने कहा ठीक है, हमारे पास लीगल सेल है। और फौरन पूरे टीवी चैनलों पर एक तूफान मच गया। रात के 9 बजते कि मेरा नाम शुरू कर दिए। मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरा नाम ले रहे हैं, इनकी जबान पर मेरा नाम तो आ गया। और बोले कि देखो ये ऐसा कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिज्म का वाकया कौन सा था? हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिज्म का वाकया महात्मा गांधी का कत्ल था। महात्मा गांधी को आला जात के लोगों ने महात्मा गांधी पर गोलियां चलाई। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को नमस्ते करके अपने हाथ से रिवॉल्वर से गोलियां चला दी। और जब गोडसे पकड़ा गया था तो लोग उसको पकड़े